بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وألهمنا بفضل فضلك رشدنا يا رب العالمين. الحمد للہ آج ہم جو سلسلہ جاری تھا حیض کے چیپٹر پہ وہ انشاءاللہ اس کو ہم آج اس کی مطابقت کریں گے، کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو ہم اس سے پہلے ہم دیکھے تھے کہ جماع کرنا کب جائز ہوگا. اس میں ہم 3 صورتیں دیکھے تھے. ایک 10 دن کے مکمل ہونے کے بعد جو کہ میکسیمم ڈیوریشن ہے، آخری حد ہے حیض کی حنفی فقہ کے حساب سے، اور اس پہ کیا کرنا چاہیے. اور اگر عادت ختم ہو جائے، عادت کے دن ختم ہو جائے لیکن 10 دن ختم نہیں ہوں، جب کیا کرنا چاہیے. اور تیسری صورت دیکھے تھے کہ عادت سے پہلے اگر ختم ہو جائے بہاؤ تو پھر جب کیا کرنا چاہیے. تو اس پر ہم نظر ڈالے تھے، اور جماع کب جائز ہے اس پر بھی ہم دیکھے تھے. تو اب آگے بڑھتے ہوئے، اگر حیض جو ہے یہاں پر پیریڈ کہہ رہے ہیں، اگر یہ 10 دن سے زیادہ بڑھ گیا تو اب ہم یہ بات یہ اس سے پہلے دیکھے تھے کہ اب جماع کرنا جائز ہے 10 دن ختم ہوتے ہی، کیونکہ اب اس یقینی بات ہو گئی کہ جو خون تھا وہ حیض کا نہیں تھا، ایکچولی وہ استحاضہ کا خون ہے. اور استحاضہ ایک نارمل چیز نہیں ہے، یہ ڈس فنکشنل بلیڈنگ ہے. اسی لیے اب اس میں احکام جاری نہیں ہوں گے، جیسے نماز نہیں پڑھنا، روزہ نہیں رکھنا. اس میں ہم سب کر سکتے ہیں، یہ نارمل حالت کے مانند ہے. عادتاً جیسا کرتے ہیں ویسا کرنا چاہیے. تو 10 دن مکمل ہوتے سمجھ میں آ گیا کہ وہ ایکچولی حیض نہیں استحاضہ تھا. اور 10 دن کا مطلب یہاں پر ہم دیکھتے تھے گھنٹوں سے ہم دیکھتے ہیں. اور اب استحاضہ کی جب بات آ رہی، کیونکہ یہ ڈس فنکشنل نارمل بلیڈنگ نہیں ہے، تو طہر جو ہے، طہر کا مطلب ہے کہ جس حالت میں عورت نارمل حالت میں رہتی، جب دیر از نو بلیڈنگ، جب وہاں پر کوئی بہاؤ نہیں ہے، اس کو طہر بولیں گے، پاکی کی حالت ہے وہ. تو کم سے کم 15 دن کی پاکی ہونا ضروری ہے. اگر مثال کے طور پر 2 حیض کے پیریڈز آئے، 2 سائیکلز کے بیچ میں 15 دن سے کم کا گیپ ہے، 15 دن سے کم گیپ ہے، تو پھر جو دوسرا والا سائیکل ہے پروبیبلی وہ استحاضہ تھا، استحاضہ ہے، کیونکہ 15 دن سے پہلے شروع ہو گیا. کم سے کم حنفی فقہ کے مطابق کم سے کم 15 دن گزرنا چاہیے پاکی کی حالت میں، پھر نیا سائیکل شروع ہونا چاہیے نارمل حالت میں. اس لیے فقہا، حنفی فقہا 15 دن کی یہاں پر قید لگائے ہیں کہ کم سے کم منیمم جو ہے پیریڈ ہمارے پاس 15 دن کا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 15 دن سے پہلے اگر شروع ہو گیا، مثال کے طور پر کسی کو 1 کو شروع ہوا اور 5 کو ختم ہو گیا، اور 5 سے آپ 15 دن لگائیے 20، تو کم سے کم 15 دن گزرنا، پھر نیا سائیکل شروع ہوا، دیٹ از نارمل، یہ حیض ہی کہلائے گا. لیکن اگر 20 سے پہلے مثال کے طور پر 18 کو شروع ہو گیا، 5 پہ پرانا سائیکل ختم ہوا تھا، پھر بیچ میں پاکی کی حالت تھی، اور 18 پہ پھر نیا بلیڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہے، تو پھر یہ بلیڈنگ آپ کی استحاضہ ہے، یہ حیض نہیں ہے بلکہ استحاضہ ہے. وہ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ کم سے کم اتنا پیریڈ ہونا ضروری ہے اگر اس کو نارمل حیض اگر آپ اس کے حکم میں دیکھنا چاہیں گے، ورنہ وہ استحاضہ ہوگا. اس میں آپ کو نماز نہیں پڑھنا کا حکم نہیں ہے، بلکہ نماز پڑھنا ہے، روزہ بھی رکھنا ہوگا کیونکہ وہ استحاضہ ہے. اور اس کا میکسیمم ڈیوریشن تو طہر جو ہے، فقہا بولتے ہیں کہ نارمل عورت کا 15 دن کم سے کم ہے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے. تو ایک کتاب میں بھی دیکھا کہ کوئی لکھے فقہا میں سے 1 سال تک بھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ریئرلی ہوتا، نادر ہے، لیکن ایسا بھی ہوا ہے بلکہ لکھے ہیں. تو 1 سال کا طہر بھی ہوا ہے کسی کو، اللہ عالم. تو وہ بایولوجیکل چیز ہے، تو نارمل عورت کو ایسا ہو سکتا ہے، بلکہ فقہا لکھے ہیں. لیکن میکسیمم ڈیوریشن فقہا ایک صورت میں
طے کرتے ہیں. یہاں پہ دیکھیے آپ, دیر از نو میکسیمم ڈیوریشن, کوئی حد نہیں ہے آخری. لیکن آخری حد جب لگاتے ہیں جب مثال کے طور پر ایک ایسی لڑکی ہے جو بلوغ کو پہنچنے سے پہلے ہی ان کو بلیڈنگ ہو رہی تھی. تو جیسے ہم دیکھے تھے کہ 9 سال کم سے کم عمر ہے, 9 سال سے پہلے اگر بلیڈنگ ہوئی تو ہم بولیں گے کہ یہ استحاضہ ہے, یہ حیض نہیں ہے. تو کیونکہ بچی پہ تو کوئی احکام لاگو ہوتے ہی نہیں 9 سال سے پہلے, تو ہم بولتے ہیں 9 سال کم سے کم ہے, 9 سال کے بعد ہونا تو پھر ہم احکام لاگو کریں گے حیض کے یا نفاس کے. تو اگر کسی کو 9 سال سے پہلے بلیڈنگ شروع ہو گئی اور پھر انہوں 9 سال کے ہوئے, تو اب انہوں بالغ ہو رہے 9 سال میں ہی اور ساتھ میں بلیڈنگ بھی ہو رہی ہے. تو اب ان کی ایکچولی ہمارے کو عادت معلوم نہیں ہے, فرسٹ ٹائم ہو رہا. عادت ہم کو پتہ جب چلے گی جب ایکچولی پہلے سے ان کو ایک سائیکل ان کو ہوا ہے اور ان کو معلوم ہے کہ ان کی ہیبٹ کیا ہے. کہ اب ہیبٹ معلوم ہی نہیں ہے, تو فقہا یہاں پر کیا کریں گے, اب دیکھیے فٹ نوٹ میں لکھے ہیں کہ اس کو سٹینڈرڈ معیار دے دیتے. دیکھیے آپ کی 10 دن کی حیض ہے آپ کا, اور آپ کی جو بچا ہوا مہینہ کے جتنے بھی دن بچے ہوئے ہیں وہ آپ کا طہر کا پیریڈ. تو ہمارے پاس عموماً 29 یا 30 دن ہوتے, تو اگر 10 دن دے دیے حیض کو, بچے 19 یا 20 دن, تو جتنے بھی دن بچیں گے مہینے کے وہ ان کا طہر مانا جائے گا ایسے قسم کے سچویشن میں. تو یہ جب آپ کو میکسیمم ڈیوریشن وہاں پر ہم بتاتے ہیں کہ 19 یا 20, وہ صرف ایک ریئر کیس میں ہے ایسے قسم کے سچویشن میں, یہ صورتحال میں. اب یہ حیض کے بارے میں بات ہو گئی. ابھی نفاس, نفاس کیا ہے؟ ہم ابھی جب سے ہم حیض کے بارے میں بات کر رہے تھے, اب نفاس کی بات ہو رہی ہے. نفاس بھی وہی خون ہے جو نکلتا ہے, لیکن ڈیلیوری کے بعد, بچہ تولد ہونے کے بعد, بچے کی ولادت کے بعد. تو کوئی حاملہ تھے, بچہ جیسے ہی باہر نکلتا ہے تو نیچرلی طبیعتاً خون بھی نکلتا ہے, تو وہ جو خون ہے وہ حیض نہیں ہے, وہ نفاس کہلائے گا. تو اس کا بھی ایون اف دا مسکیریج بھی اگر ہو گئی ہے, سقوط بھی ہو گیا ہے حمل کا, تو بھی وہ اس کو ہم نفاس ہی کہیں گے, اگرچہ کہ کچھ نہ کچھ تطویر ہوئی تھی, ڈیولپمنٹ کچھ نہ کچھ تشکیل ہوئی تھی بچے کو. اگر آپ دیکھیں کہ آپ اس کا ہاتھ یا اس کا پیر, کچھ نہ کچھ فیٹس کا ہم کو سمجھ میں آ رہا کہ بھائی کچھ ڈیولپمنٹ تطویر ہوئی تھی, تو پھر اس کو ہم نفاس کہیں گے. ورنہ وہ پھر وہ بچہ نہیں ہے, بلکہ اس کو ہم بچے میں شمار نہیں کریں گے اس کو, اور اس کی وجہ سے وہ پھر نفاس نہیں ہوگا. تو اس سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ بچہ جب نکلتا ہے تو کس وقت سے نفاس کاؤنٹ کریں گے ہم. یعنی اگر بلیڈنگ پہلے سے شروع ہو گئی, بچہ پورا باہر نہیں نکلا, تو پھر نفاس کہاں سے شروع کریں گے ہم کاؤنٹ کرنا. تو فقہا فرماتے ہیں, یہاں پہ فٹ نوٹ میں آپ دیکھ سکتے کہ زیادہ اکثر حصہ نکل جائے بچے کا, تو وہاں سے ہم کاؤنٹ کریں گے کہ نفاس ہے. اس سے پہلے ہم کاؤنٹ نہیں کریں گے. اس سے پہلے ہم اس کو استحاضہ کہیں گے, یا ہو سکتا ہے وہ حیض بھی ہو سکتی ہے. حیض تو خیر نہیں ہوتی, عموماً وہ استحاضہ ہی کہلائے گی. حاملہ ہونے کی حالت میں حیض تو آنا ایک بایولوجیکل امپاسبلٹی ہے, تو استحاضہ کہا جائے گا. تو اکثر حصہ یعنی اگر بچے کو سینے کی طرف سے بچہ آ رہا ہے, چہرے کی طرف سے, سر کی طرف سے, تو اس کے چیسٹ ایریا اگر پار ہو گیا, سینہ پار ہو گیا ہے, نکل گیا ہے, تو پھر وہ اب جو خون نکل رہا ہے وہ نفاس. یا اگر بچہ پیروں سے, بچے کے پیر پہلے نکل رہے ہیں باہر, تو پھر بچے کی ناف کو ہم دیکھیں گے, جیسے ہی ناف نکلی تو پھر اب نفاس کا خون شروع ہو گیا. تو اب یہاں پر دیکھیے خاص بات, ہم یہ باریک مسائل ہیں اتنے, اس میں خاص بات یہ ہے کہ نفاس اب تک شروع نہیں ہوا اگر بچہ ابھی اندر ہے اور شدت کی تکلیف ہو رہی ہے حاملہ عورت کو جو ہوتی ہے تو ولادت کے وقت. آپ دیکھیے وہاں پر بھی ابھی چونکہ نفاس کا خون شروع نہیں ہوا, تو ان کے پر ابھی نماز روزہ معاف نہیں ہوا ابھی. تو یہاں پر ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر انہوں نماز نہیں پڑھے ہیں ابھی, تو ابھی بھی ان پر نماز پڑھنا فرض ہے, اگرچہ کہ وہ تیمم کر کر ہی پڑھنا کیوں نہ پڑے. تو جب ایک حاملہ عورت جو اس قسم کی حالت میں ہے, تکلیف دے, جب بھی ان پر نماز ان سے ساقط نہیں ہوتی ہے, ان کے ذمہ ہے فرض نماز, تو پھر
جو ہم صحت مند حضرات ہیں ہم کو توجہ دینا چاہیے کہ ہم ہماری نماز کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. اور نفاس کا کم سے کم کوئی ڈیوریشن ہے نہیں، لیکن اس کا جو میکسیمم ڈیوریشن ہے وہ 40 days، 40 دن ہے. تو کسی کا 40 دن کے اندر بھی رک جاتا ہے، لیکن حد سے زیادہ ہو گیا تو 40 دن تک جا سکتا ہے. اس کے آگے اگر گیا تو پھر وہ استحاضہ ہو جاتا. اگین 40 دن تک نماز معاف رہیں گے، روزہ معاف رہے گا پھر، لیکن روزہ تو قضا کرنا ہے بعد میں، نماز قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن 40 دن سے اگر بڑھ گیا خون تو پھر وہ استحاضہ ہے اور آپ کو واپس اپنا برابر نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے. اور اگر ٹوینس ہوں تو پہلے سے ہم گنیں گے نفاس کو. ہاں جی ہاں، نفاس کی بھی یہی بتانا ہے کہ وہ حیض کے ویسے ہی اس کا حکم ہے، روزہ اور نماز کے متعلق جو معاف ہے. اب یہاں پر کچھ کیسز بتا رہے ہیں، کچھ صورتحال. کوئی بھی عورت جو حاملہ ہے، اگر بلیڈنگ پہلے سے ہو رہی ہے تو ڈیورنگ ڈیلیوری بیفور موسٹ آف دا بیبی ہیز ایگزٹڈ، اکثر بچہ نکلنے سے پہلے بھی اگر ہو رہی ہے تو وہ استحاضہ ہے. ابھی ہم بات کر رہے تھے، تو یہاں پر ڈس فنکشنل بلیڈنگ کا مطلب استحاضہ ہے. تو استحاضہ میں بھی کوئی نماز معاف نہیں ہے، نہ روزہ معاف ہے، رہنا ہے. خیر اگر کوئی تکلیف جیسے مرض ہے یا کوئی تکلیف ہے تو پھر روزہ، اس میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ روزے کے چیپٹر میں، روزے کے باب میں، وہاں پر تھوڑی سی چھوٹ ہے، رخصت ہے. اور 40 دن کے بعد بھی اگر ہو رہی ہے ڈیلیوری کے، ولادت کے، تو پھر ہم ابھی بات کریں وہ بھی استحاضہ ہے. تو وہاں پر بھی پھر نماز شروع کر دینا ہے، پڑھ سکتے ہیں، پڑھنا چاہیے، فرض ہے، نہیں پڑھیں گے تو گناہ ہوگا. اور عادت کے آگے چاہے وہ اچھا، حیض کی جیسے عادت ہوتی ہے ویسے ہی نفاس کی بھی عادت ہوتی ہے. تو جب پہلی بار تولد ہوتا ہے بچہ کسی کے پاس، تو ان کو دیکھنا چاہیے کہ ان کی نفاس کی عادت کیا ہے. وہ بھی آپ پر فرض ہے کہ آپ نوٹ ڈاؤن کر لیجئے حفاظت سے، تاکہ نیکسٹ ٹائم جب آپ کو یہ صورتحال پیش آئے گی تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کی عادت کیا ہے. اس حساب سے آپ کو معلوم ہوگا کہ نماز پڑھنا ہے مجھے، نہیں پڑھنا ہے. وہی سیم احکام جو ہم حیض کے دیکھے تھے، حیض کے 3 سے لے کے 10 دن ہیں، اور نفاس کا 40 دن تک. اس کے اندر اگر ہے تو وہ آپ کی عادت ہے، 40 دن سے کم ہے تو وہ بھی دیکھنا ہے آپ کو، اور نماز قائم کرنا ہے، روزے رکھنا ہے. اور وہی میکسیمم ڈیوریشن سے بڑھ گئی تو وہ بھی استحاضہ ہے، 40 دن سے بڑھ گئی نفاس کے یا حیض کے 10 دن سے. اور جو بھی ابھی بالغ نہیں ہوئے ہیں، یا مطلب یہ ہے کہ 9 سال سے پہلے، تو وہ بھی استحاضہ ہی کہلائے گا، اس پر تو کوئی حکم ہے نہیں چھوٹے بچوں پر. اب بات ہے معذور. اب دیکھیں یہاں پر احکام ہو گئے حیض کے اور نفاس کے احکام، جو بیسک تھے، بنیادی احکام یہاں پر بیان کر دیے گئے. اب بات ہو رہی ہے معذور کے وضو کی. تو استحاضہ کے ہی حساب کے مانند ہوتا ہے معذور کا. جیسے مثال کے طور پر کسی کو کوئی عذر ہے، پیٹ خراب ہے کسی کا، یا کسی کو قطرے نکلنے کا ایک بیماری لگی ہوئی ہے، پیشاب کے قطرے نکلتے ہیں بار بار انکنٹرولیبلی، مرض ہے کسی کو، یا کسی کو ہوا خارج ہوتے رہتی ہے، پیٹ میں ہوا ٹکتی نہیں ہے بلکہ خارج ہوتی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان کا وضو بار بار ٹوٹتا جاتا ہے، تو ایسے شخص معذور کہلاتے ہیں. تو فقہا فرماتے ہیں کہ معذور ہے کون. پہلے یہ اس کی تعریف کیا ہے کہ معذور ہے کون. کیا ہر کوئی کسی کو بھی کچھ بھی مرض ہوا تو کیا ہم اس کو معذور بول دیں گے؟ نہیں. تو معذور کون ہے پہلے یہ معلوم کرنا ہے، یہ ثابت ہونا پہلے. اس کے بعد ان پر حکم لگے گا کہ اب آپ معذور ہیں، اب آپ کے لیے کیا حکم ہے وہ دیکھیں گے. تو یہاں پر وہی فرمانا ہے کہ استحاضہ جس کو بھی ہے، کیونکہ اب خون بہہ رہا ہے، اب اس میں نماز کیسا پڑھیں گے، تو یہ معذور ہیں، یہ معذور کے حکم میں داخل ہو گئے. جس کو بھی استحاضہ ہو رہا ہے ان کو مستحاضہ کہتے ہیں. تو اٹ از لائک اے کنٹینیوس لو نوز بلیڈ، رعاف دائم
کنٹینیوس کسی کو نوز بلیڈ ہو رہی، کسی کو لوگ بال لگی یا کچھ کبھی سردی سے بھی ہوتا، وہ شخص بھی ویسا ہی ہے جیسا ایک اس مستحاضہ عورت ہے. دونوں کا سیم حکم ہے، وضو کیسا کرنا یا غسل کرنا تو کیسا کرنا، کیونکہ ٹوٹتے جا رہا، بہتے جا رہا خون، کیسا کریں گے. تو یہ جب آپ معذور ثابت ہو جاتے ہیں تو پھر آپ سب کر سکتے، آپ نماز بھی پڑھ سکتے، روزہ بھی رکھ سکتے، جماع کر سکتے، تو آپ سب کر سکتے آپ. تو ہم دیکھیں گے سب سے پہلے، اگر یہ قسم کی بلیڈنگ، یہاں پر بلیڈنگ لکھا ہوا ہے کیونکہ انہوں استحاضہ سے تشبیہ دے رہے ہیں. یہاں پر بلیڈنگ کا مطلب ہے کہ کوئی بھی جو بیماری لاحق ہو رہی، یا ہوا خارج ہو رہی، گیس پاس ہو رہی بار بار کنٹینیوسلی، قطرے نکل رہے ہیں پیشاب کے، یا کسی کو ڈائریا بھی ہو سکتا کہ ان کو پاخانہ بار بار نکلتا جا رہا ہے تو انہوں کنٹرول نہیں کر سک رہے ہیں. تو یہاں بلیڈنگ کا مطلب صرف بلیڈنگ نہیں ہے، بلکہ ایسے کوئی بھی مرض ہے جس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا، نارمل انسان کا، عام آدمی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، ایسی قسم کی کوئی بیماری اگر کنٹینیوسلی ان کو ہے، لاحق ہو گئی ہیں، تو اگر کنٹینیوسلی ایک نماز کا وقت ان کو ایسا ہو رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ دین تو پھر ایسی عورت، یعنی آدمی کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، عورت آدمی ہو یا عورت ہو، انہوں وضو نماز کے شروع میں، وقت کے شروع میں کریں گے. نماز کے وقت کے شروع میں انشاءاللہ. ہم نماز کے اوقات کب شروع ہوتے کب ختم ہوتے وہ بھی انشاءاللہ ہم نماز کے چیپٹرز میں دیکھیں گے صلاح کے. تو جیسا کسی کو یورینری انکانٹیننس، دیکھیں خطرے نکلنے کے، یا کانسٹنٹ ڈائریا کسی کو ہو رہا ہے، گیس ریلیز یا کنٹینیوس بلیڈنگ کوئی بھی باڈی پارٹ، کوئی بھی عضو میں سے، تو انہوں کیا کریں گے؟ شروع میں نماز کے وقت شروع ہوا، آپ وضو نیا کرنا اور پورا وقت آپ نماز پڑھ سکتے. اب اس کے کیا احکام ہیں تھوڑا ڈیٹیل میں سمجھ میں آتا ہے. 3 کنڈیشنز ہیں فار پیپل وتھ کرونک ایکسکیوزز، معذور ان کو بولتے ہیں، اس کو کرونک ایکسکیوز ہے. سب سے پہلے شرط ہے کہ وہ آپ معذور ہے ثابت ہونا، شریعت کے اعتبار سے معذور ثابت کیسا ہوتا ہے آپ، یہ فرسٹ. سیکنڈ شرط ہے کہ آپ معذور باقی رہنا، معذور آپ ثابت ہوئے ٹھیک ہے، لیکن ہو سکتا ہے آپ معذور اب نہیں ہیں، تو کیسا پتہ چلے گا؟ اب باقی رہنے کا بھی شرط ہے، معذور باقی ہیں ابھی آپ شریعت کے اعتبار سے. اور آخری شرط ہے کہ اب آپ معذور باقی نہیں رہے، ٹرمینیشن آف دا کنڈیشن، کہ اب کوئی معذور نہیں رہا. تو فرسٹ کنڈیشن جو ہے کسی کو ثابت کرنے کے لیے، سب سے پہلے کہ یہ شخص معذور ہے، اب ان کے اوپر معذور کے احکام لاگو کر سکتے ہیں، وہ کیا ہے کہ ان کا جو عذر ہے، جو بھی ہو، خون بہ رہا ہے، ناک سے بہ رہا ہے، یا ہوا خارج ہو رہی ہے، یا قطرے نکل رہے پیشاب کے، جو بھی ہو، وہ اتنا سلسلہ وار نہیں کر رہا، کنٹینیوس نہیں کر رہا، اس طرح نہیں کر رہا کہ پورا ایک نماز کا وقت چلے گیا آپ کا، اور آپ کو اتنا وقت بھی نہیں ملا اس میں کہ آپ وضو کریں اور نماز پڑھیں، اتنا وقت بھی آپ کو نہیں مل سکا. مثال کے طور پہ ظہر سے لے کے عصر کا وقت ہے ہمارے پاس. ظہر کا اگزامپل 1 بجے شروع ہو رہا، عصر کا وقت 4 بجے ختم ہو رہا، مثال کے طور پر. ایک بجے سے 4 بجے کے بیچ میں، ایک نہیں جانے 12 بجے بہتر ہے، 12 سے 4 کے بیچ میں 4 گھنٹے ہیں آپ کے پاس. یہ 4 گھنٹوں میں کنٹینیوسلی قطرے نکل رہے تھے پیشاب کے، یا ہوا خارج ہو رہی تھی، کیا آپ کو نماز کے لیے وضو کر کے نماز پڑھنے کا ٹائم بھی نہیں ملا؟ یعنی وضو کے لگا لیجئے 1-2 منٹ، نماز پڑھنے کے لیے 4 منٹ، 4 + 2 6 منٹ، آپ کو 6 منٹ بھی نہیں ملے جہاں پر وہ آپ کا عذر پیش نہیں آ رہا تھا. تو اگر ایسا قسم کی حالت پیش آئی تو پھر یہ شخص کو ہم بولیں گے انہوں معذور ہیں. اب ان کے اوپر معذور کے حکم لگائیں گے. اب ان کے واسطے ثابت ہو گیا کہ یہ معذور ہیں، ایکسکیوز، عذر ان کا ثابت ہو گیا، اب ان کے اوپر معذور کا حکم لگ سکتا. سو دیر فور اب انہوں کیا کریں گے؟ جیسے ہی معذور ثابت ہوئے تو پھر اب انہوں نماز کا وقت شروع ہوگا، جو بھی نماز کا وقت، وہ جیسے ہی شروع ہوتا انہوں وضو کر لینا. وضو کر لے کے اب جتنا چاہے فرض پڑھو یا نفل، والنٹری نفل، جتنا چاہے پڑھ سکتے، اور ان کا وضو نہیں ٹوٹے گا اگرچہ کہ وہ چیز بہہ رہی ہے. لیکن ان کا وضو ٹوٹ سکتا کب؟ جب وہ ان کی جو بھی عذر تھا، مثال کے طور پہ ان کے عذر تھا ناک سے خون بہنا، اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہوئی
جیسے وضو ٹوٹنے کی والی چیز، جیسے کہ ہوا خارج ہو گئی. اب یہ صاحب کا عذر تھا ناک سے خون بہنے کا عذر تھا ان کا، صرف ان کا عذر ہوا خارج ہونے کا عذر نہیں تھا ان کا. تو ایسے صاحب کو جب ہوا خارج ہوگی، گیس پاس ہوئی، تو وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ ان کا عذر یہ نہیں ہے. فی الحال ان کا عذر ہے ناک سے خون بہنا. تو ناک سے خون بہ رہا، نماز کا وقت شروع ہوتے انہوں نے وضو کر لیے، خون اگر بہ رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وضو نہیں ٹوٹتا ان کا. لیکن اگر کوئی دوسری چیز وضو توڑنے والی لاحق ہو گئی تو پھر وضو ٹوٹ جاتا. اور ان کا وضو کب ختم ہوگا؟ جب نماز کا وقت ختم ہوگا ان کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا. تو ان کے لیے وہ فقہا بولتے ہیں کہ جو وقت ہے نماز کا وہ ایک شیلڈ کے ویسا ہے، ایک ڈھال کا ویسا ہے نماز کا وقت ان کے عذر کے اوپر. تو عذر اگرچہ کہ خون بہ رہا ہے ناک میں سے، لیکن پھر بھی کیونکہ وقت ہے نماز کا، جب تک وقت ہے جب تک ان کا وضو باقی ہے. تو صرف وہ عذر کے لیے نماز کا وقت ان کے لیے ڈھال ہے. جیسے ہی نماز کا وقت ختم ہو گیا، عذر ختم، وضو ختم ہو جائے گا. لیکن یہاں پر دیکھیے نماز کا وقت کا داخلہ نہیں لکھا ہوا ہے. مثال کے طور پر فجر سے لے کے ظہر کا وقت، فجر کا وقت ختم ہو گیا 7-8 بجے، آپ 8 بجے وضو کریں تو کیا ہوتا؟ ظہر کا وقت شروع ہوتا 12 بجے مثال کے طور پر. تو شروع ہونے سے وضو نہیں ٹوٹیں گا. آپ صبح 8 بجے وضو کر رہے ہوں گے، آپ کا وضو باقی رہے گا ظہر کے وقت کے ختم ہونے تک. صبح 8 بجے کرے تو 4 بجے وضو ٹوٹتا، اگرچہ کہ کوئی دوسرے وضو توڑنے والے نواقض لاحق نہیں ہوئے تو عذر رہا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ تھی شرط ثابت ہونے کی. اب دوسری شرط ہے کہ باقی رہنا، کہ انہوں معذور ہے نہیں ہے. وہ آسان ہے، ہر ایک نماز کے وقت میں کم سے کم ایک بار وہ جو بھی آپ کا عذر تھا وہ لاحق ہونا، کم سے کم ایک بار. پورا فل وقت ضروری نہیں ہے مکمل وقت کے لیے، جیسا یہاں پر ثابت ہونے کے لیے تھا، وہ اس ویسا نہیں ہے. صرف ایک بار ایک لمحے کے لیے بھی ہو گیا تو پھر آپ باقی رہ گئے معذور، آپ باقی ابھی بھی معذور ہی ہیں ہر ایک نماز کے وقت کے اندر، ایک کے بعد ایک. جیسا ظہر سے لے کے عصر کا وقت، عصر سے لے کے مغرب میں 1 سیکنڈ کے لیے بھی ہو گیا، آپ باقی ہیں. مغرب سے لے کے عشاء کا وقت، اس میں بھی 1 سیکنڈ کے واسطے ناک میں سے خون بہ گیا، آپ معذور باقی ہیں جو بھی معذور حضرت. اور پھر آپ معذور ہونے سے باہر کیسا نکلیں گے؟ جب ایسا وقت، نماز کا ایسا وقت گزرتا ہے جب ایک لمحے کے واسطے بھی وہ عذر آپ کا لاحق نہیں ہوتا، تو اب شریعت کے اعتبار سے آفیشلی لیگلی یو آر نو لانگر اے معذور. اب آپ نارمل آدمی ہیں، آپ نارمل لوگوں کے ویسے ہی نماز پڑھنا ہے. آپ کا وضو اب ٹوٹ جائے گا اگر آپ کے ناک میں سے خون نکلا تو، مثال کے طور پہ. تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ تھوڑا سا انہوں صحیح استبرا نہیں کرتا. ہم استبرا کیا ہے دیکھے تھے وضو کے مسائل میں، انشاءاللہ آگے بھی دیکھیں گے کہ صحیح سے استبرا نہیں کرنے سے کیا ہوتا، پیشاب کے خطرے نکل جاتے. تو لوگ سمجھتے ہیں میں معذور ہوں، میں معذور ہوں. معذور ہے ہی نہیں آپ. آپ کو کیا اس قسم کی حالت ہے کہ پورا ایک مکمل وقت اتنا خطرے نکل رہے ہیں کہ آپ نماز بھی نہیں پڑھ سکتے. تو یہ بہت کم حضرات ہوتے ہیں جو مرض میں مبتلا ہوتے ہیں. اکثر یہ وسوس سے ہوتے ہیں اور صحیح طریقے سے استبراء نہیں کرنے کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں خطرے نہیں کر رہے اور میں معذور ہوں. وہ معذور کی کیفیت نہیں ہے، صحیح طریقے سے استبراء کرنا چاہیے مرد حضرات کو خاص طور پر. اور ہم یہیں پہ روکتے ہیں، یہ ختم بھی ہو گیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلی مرتبہ یہاں پر نجاست کے مسائل پہ نظر ڈالیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.